بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النمل آیت نمبر 45 سے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہے ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو کہ وہ عبادت کرے اللہ کی، تو وہ دو فریق تھے، وہاں جھگڑ رہے تھے۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنۃ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم، کیوں تم جلدی مانگ رہے ہو برائی کو پہلے بھلائی سے؟ کیوں نہیں تم بخشش مانگتے اللہ سے تاکہ تم رحم کیے جاؤ؟ یعنی تم ایمان قبول کر لینے کی بجائے کفر پر ہی کیوں اصرار کر رہے ہو جو عذاب کا باعث ہے؟ علاوہ ازیں یہ اپنے عناد اور سرکشی کی وجہ سے کہتے تھے کہ ہم پر عذاب لے آ، جس کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ سے خیر مانگنے کی بجائے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کرو، ایمان لانے کی بجائے کفر پر اصرار مت کرو۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ انہوں نے کہا ہم برا شگون لیتے ہیں تیرے ساتھ اور اس سے جو تیرے ساتھ ہے، اور کہا صالح علیہ السلام نے تمہارا شگون اللہ کے پاس ہے بلکہ تم ایک گروہ ہو اور تم آزمائے جا رہے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور تھے شہروں میں تو گروہ تو فساد کرتے تھے زمین میں اور نہ وہ اصلاح کرتے تھے۔ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ انہوں نے کہا قسم کھاؤ اللہ کی، البتہ ہم ضرور حملہ کر دیں گے رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر، پھر البتہ ہم ضرور کہیں گے اس کے سرپرست سے، نہیں دیکھا ہم نے ہلاکت کے وقت اس کے خاندان کے، بے شک ہم البتہ سچوں میں سے ہیں۔ یعنی صالح علیہ السلام ان کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے، اور یہ قسمیں انہوں نے اس وقت کھائی تھی جب اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عذاب آنے سے قبل ہی ہم صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کا صفایا کر دیں گے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہوں نے چال چلی ایک چال اور ہم نے تدبیر کی ایک تدبیر اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ یعنی مکروا مکرن، یعنی ان کا مکر یہی تھا کہ انہوں نے باہم حلف اٹھایا کہ رات کی تاریکی میں اس منصوبہ قتل کریں گے اور 3 دن پورے ہونے سے پہلے ہی ہم صالح علیہ السلام ان کے گھر والوں کو ختم کر دیں گے۔ وَمَكَرْنَا، یعنی ہم نے ان کی سازش کا بدلہ دیا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی اللہ کی اس تدبیر کو وہ سمجھے ہی نہ تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، بس دیکھو کس طرح ہوا انجام ان کی چال کا، بے شک ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا تھا ان کو اور اس کی قوم کو، سب کے سب کو۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تو یہ ان کے گھر ہیں خالی بوجہ اس کے جو انہوں نے ظلم کیا، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تھے وہ پرہیزگاری اختیار کرتے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط علیہ السلام کو جب اس نے کہا اپنی قوم سے کیا تم ارتکاب کرتے ہو بے حیائی کا، حالانکہ تم دیکھتے ہو۔ أَإِنَّكُمْ، کیا بے شک تم لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، البتہ تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم ایک قوم ہو، تم جہالت برتتے ہو۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَہَّرُونَ، تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا نکال دو آل لوط کو اور اپنی بستی سے، بے شک وہ کچھ لوگ ہیں جو پاک بنتے ہیں۔
فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، تو نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جو مقدر کر دیا ہم نے اس کے لیے پیچھے رہنے والوں میں سے۔ یعنی یہ تقدیر الہی میں تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی جو عذاب سے دوچار ہوں گے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ، اور برسائی ہم نے ان پر ایک بارش تو بہت بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں کی۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور کہہ دیجیے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے بندوں پر، اور وہ جو اس نے چن لیے ہیں کہ اللہ بہتر ہے یا وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ یعنی جن کو اللہ نے رسالت اور بندوں کی رہنمائی کے لیے چنا ہے تاکہ وہ لوگ صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کریں، اور آپ کی امت کو عذاب سے بچا لیا گیا۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ، یا کون ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو، نازل کیا ہے تمہارے لیے آسمان سے پانی، اور پھر اگائے ہیں ہم نے اس کے ساتھ باغات رونق والے، اور نہ تھا تمہارے لیے کہ تم اگا سکو اس درخت کا، کیا کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ، بلکہ وہ ایک قوم ہے جو برابر قرار دے رہی ہے۔ یعنی وہ ہستی جس نے آسمان و زمین بنائے ہیں، آسمانوں کو بلند و خوبصورت بنایا ہے، اور اس میں درخشاں ستارے اور سورج چاند ستارے بنائے ہیں، اور اسی طرح زمین میں پہاڑ، چشمے اور نہریں بنانے والا، اور آسمان سے بارش برسا کر اس کے ذریعے زمین کو بارونق باغات اگانے والا کون ہے؟ کیا تمہیں ان میں سے کوئی ایسا ہے جو زمین سے درخت ہی اگا کے دکھا دے؟ ان سب حقیقتوں کے باوجود کیا اللہ کے ساتھ اور ہستی ایسی ہے جو اس کی عبادت کے لائق ہو، یا جس نے اس میں سے کسی چیز کو بھی پیدا کیا ہو؟ یعنی کوئی ایسا ہے؟ ان باغوں کے درختوں کو اگانا تمہاری بس کی بات نہیں۔ بل ہم قوم یعدلون، یعنی یہ لوگ عدل نہیں کرتے، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، یعنی یہ سب کچھ جاننے کے بعد تم ایسا کیوں کہتے ہو کہ اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اِلٰہٌ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون، یا کون ہے جس نے بنایا ہے زمین کو جائے قرار، یا بنایا ہے اس کے درمیان نہروں کو، اور بنائے ہیں اس کے لیے پہاڑ، اور بنائے ہیں دو سمندروں کے درمیان ایک پردہ؟ کیا کوئی اور الہ ہے اللہ کے سوا؟ بلکہ اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے۔ یعنی ساکن زمین ہے، نہ ہلتی ہے اور نہ ہی ڈولتی ہے، اگر ایسا ہوتا تو زمین میں رہنا ممکن ہی نہ ہوتا۔ زمین میں بڑے بڑے پہاڑ بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ زمین کو حرکت کرنے سے اور ڈولنے سے روکا جائے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، یعنی ان حقائق کی اصل حقیقت تک نہیں پہنچتے۔ امن یجیب الضر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کیا کون ہے جو جواب دیتا ہے لاچار کو جب وہ پکارتا ہے اس کو، دور کر دیتا ہے وہ اس کی تکلیف کو، اور بناتا ہے تم کو زمین میں جانشین؟ کیا کوئی اور الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ کتنی کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ اِلٰہٌ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون، یا کون ہے جو رہنمائی کرتا ہے تمہاری خشکی کے اندھیروں میں اور سمندر کے، اور کون ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری کے ساتھ آگے آگے اس کی رحمت کے؟ کیا کوئی اور الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ بلند ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ یعنی آسمانوں پر ستارے بنائے جس سے تم تاریکیوں میں راہ پاتے ہو، پہاڑوں اور وادیوں کا پیدا کرنے والا کون ہے جو ایک دوسرے کے لیے سرحدوں کا کام دیتے ہیں اور راستوں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، اور کون ہے جو ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے آگے آگے، یعنی بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جو بارش کی پیامبر ہوتی، بلکہ ان سے بھی
جو خشکی کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ ان میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض اإلہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ یا کون ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی پھر وہ لوٹاتا ہے اس کو، اور کون ہے جو رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمینوں سے؟ کیا کوئی اور الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ کہہ دیجیے لاؤ اپنی دلیل اگر ہو تم سچے۔ قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ کہہ دیجیے نہیں جانتا جو کچھ بھی آسمان و زمین میں غیب کو سوائے اللہ کے، اور نہیں شعور رکھتے کہ وہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرۃ، بلکہ ضائع ہو گیا ان کا علم آخرت میں، بلکہ ہم فی شک منہا، وہ شک میں مبتلا ہے اس معاملے میں، بل ہم منہا امون، بلکہ وہ اس کی طرف سے اندھے ہیں۔ بل ادارک علمہم فی الآخرۃ، یعنی ان کا علم آخرت کے وقوع کا وقت جاننے سے عاجز ہے، یا ان کا علم آخرت کے بارے میں برابر ہے، اور ان کا علم آخرت کی حقیقت کو نہ پا سکے گا۔ اب ان کی سب سے بڑی خرابی ان کا رویہ کیا تھا کہ وہ آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا تھے، اور ان کے نظریات میں بھی اختلاف تھا۔ یعنی آخرت تو ہوگی مگر ہم سب جنت میں جائیں گے، یا ہمارے دیوتا ہماری سفارش کریں گے۔ بل ہم منہا امون، یعنی ان کی صلاحیتیں بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیا ہم ہوں گے مٹی اور ہمارے باپ دادا بھی؟ کیا یقیناً ہم البتہ نکالے جائیں گے۔ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، البتہ تحقیق وعدہ کیا کہ ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی اس سے پہلے نہیں ہیں، یہ مگر کہانیاں ہیں پہلوؤں کی۔ یعنی آخرت کے بارے میں ان کا علم نہ تھا، یہ کہانیاں لگتی تھی، بس ایک دوسرے سے سن کر کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اساطیر الاولین یعنی قیامت، قرآن کے دلائل اور اللہ کے احکام کو وہ پہلوؤں کی کہانیاں سمجھتے تھے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہہ دیجیے چل پھر کے دیکھو زمین میں کس طرح ہوا انجام مجرموں کو۔ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور نہ تم غم کرو ان پر اور نہ تم ہو تنگی میں اس سے جو وہ چالیں چل رہی ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا سینہ تنگ نہ ہو ان کے رویوں سے، کیونکہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ آپ کیوں تنگ نہ ہو کیونکہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور اللہ ہی ہمارا ساتھ دے گا، اور تبلیغ کرنے والوں کو لوگوں کی طرف سے تلخ رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم سچے۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، کہہ دیجیے امید ہے ہو پیچھے لگا ہوا تمہارے لیے بعض وہ جو تم جلدی مانگتے ہو۔ یعنی اس سے مراد جنگ بدر کا وہ عذاب ہے جو قید اور اسیری کی شکل میں کافروں کو پہنچا، یا عذاب قبر ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور بے شک تیرا رب البتہ فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر ان میں شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک تیرا رب البتہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ، اور نہیں ہے کوئی غائب ہونے والی آسمان اور زمین میں مگر ایک روشن کتاب میں ہے۔ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں اکثر وہ باتیں وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ان کے عقائد بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور ان کے اندر جو اختلافات ہیں یہ کتاب یعنی یہ قرآن اسے واضح کرنے والی ہے۔
اختلافات کا حل قرآن میں موجود ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک البتہ یہ ہدایت و رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یعنی قیامت کے دن ان کے اختلافات کا فیصلہ کر کے حق و باطل میں سے ممتاز کر دے گا، اور اس کے مطابق ہی جزا و سزا کا اہتمام کرے گا، اور جو انہوں نے کتابوں میں تحریف کر رکھی ہیں دنیا میں اس کا پردہ چاک کر کے ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس توکل کرو اللہ پر۔ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بے شک تم واضح حق پر ہو۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اور بے شک تم نہیں سنا سکتے مردوں کو، ولا اور نہیں تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور تم نہیں سنوا سکتے بہروں کو پکار پھر وہ پھر جائیں گے جب وہ پھر جائیں گے پیٹھ پھیر کر۔ وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، اور نہیں تم ہدایت دینے والے اندھوں کو ان کی گمراہی سے، اور نہیں تم سنواتے مگر جو ایمان رکھتا ہے ہماری آیات پر، پھر وہ مسلمان ہو۔ یعنی جن کو اللہ حق سے اندھا کرتے آپ ان کی اصلاح اور رہنمائی نہیں فرما سکتے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور جب واقع ہو جائے گی بات ان پر، ہم نکال لیں گے ان کے لیے ایک جانور زمین سے جو کلام کرے گا ان سے، بے شک لوگ تھے ہماری آیات کے ساتھ اور نہیں وہ یقین رکھتے۔ یعنی جب نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا نہ رہے گا۔ دابتاً سے مراد یہ وہی دابہ ہے جو قرب قیامت کی علامات میں سے ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، اور ان میں سے ایک جانور کا نکلنا ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن ہم گھیر لائیں گے ہر امت میں سے ایک فوج کو، اور ان میں سے جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو تو وہ گروہ در گروہ اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی انکار کرنے والوں کی گروہ بندی کر دی جائے گی۔ عمل کے اعتبار سے ہم عمل لوگوں کا گروہ، جھٹلانے والے اور نہ ماننے والوں کا گروہ، اور ایک جیسی سوچ رکھنے والوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کی سزا یہ ہوگی کہ ان کو گروہوں کے اندر رہنا ہوگا، اور ان کو گھیر کر لایا جائے گا، اور پھر تقسیم وار انہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَهُمْ تُحِيطُ بِهَا عِلْمًا أَم مَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے اللہ پوچھیں گے، کیا جھٹلایا تم نے میری آیات کو، اور نہیں تم نے احاطہ کیا ان کا علم کے اعتبار سے، یا کیا کچھ تھے تم عمل کرتے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، اور واقع ہو جائے گی بات ان پر بوجہ اس کے جو انہوں نے ظلم کیا تو وہ نہ بول سکیں گے، یعنی ان کے پاس کوئی عذر ہی نہ ہوگا کہ جسے وہ پیش کر سکیں گے، یا قیامت کی ہوناکیوں کی وجہ سے بولنے کی قدرت سے ہی محروم ہو جائیں گے۔ اور بعض کے نزدیک یہ اس وقت کی کیفیت کا نام ہے جب ان کے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا بے شک ہم نے بنایا ہے ہم نے رات کو تاکہ سکون پائیں اس میں، اور دن کو روشن، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایمان والے لوگوں کے لیے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں تو ڈر جائیں گے جو آسمان و زمین میں ہے، مگر جس کو چاہے اللہ سب کے سب آئیں گے اس کے پاس ذلیل ہو کر۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ،
اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو، تم سمجھتے ہو ان کو کہ وہ جمے ہوئے ہیں اور وہ چلتے ہیں۔ چلنا بادلوں کا کاریگری ہے اللہ کی، اور وہ ذات ہے جس نے مضبوط بنائے ہر چیز کو، بے شک وہ خبر رکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن، اور جو کوئی لایا ہے نیکی کو تو اس کے لیے ہے بہتر ہے اس سے جو وہ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، یعنی نیکی لانے والے گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، اور وہ لوگ جو آخرت کی پوری تیاری میں ہوں گے وہ آخرت میں ان پر گھبراہٹ نہ ہوگی۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو لایا ہے برائی کو تو انہیں ڈالے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں، اور نہیں تم جزا دیے جا رہے مگر جو تھے تم عمل کرتے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمین، اور بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں رب کی اس شہر کے، اور وہ ذات ہے جس نے حرام ٹھہرایا اس شہر کو اور اس کے لیے ہر چیز ہے، اور وہ مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں میں سے۔ هذه البلدة سے مراد ہے مکہ کا شہر، یعنی قریش چونکہ مکہ میں ہی رہتے تھے، یہ بطور خاص یہ شہر اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہے۔ حرمہا حرام کر دی، یعنی خون ریزی، شکار کرنا، ظلم کرنا اور درخت کاٹنا حرام قرار دے دیا گیا تھا، اور دوسرا حکم یہ دیا گیا تھا کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں میں سے، یعنی عبادت کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور یہ کہ پڑھ سناؤ قرآن کو، تو جو ہدایت پائے تو بے شک وہ ہدایت پائے گا اپنی ہی ذات کے لیے، اور جو بھٹکا ہے تو کہہ دیجئے بے شک میں ڈرانے والوں میں سے ہوں، یعنی میرا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، اور اس سے جو مسلمان ہوگا اس کا اسے ہی فائدہ ہوگا کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، اور جو میری دعوت کو نہ مانے گا تو میرا کوئی نقصان نہ ہوگا، اللہ خود ہی اس سے حساب لے لے گا اور اسے جہنم کا مزہ چکھائے گا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ان قریب وہ دکھائے گا تم کو اپنی نشانیاں تو تم پہچان لوگے، اور نہیں تیرا رب غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، اور اللہ اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ حجت قائم نہ ہو جائے۔ آیاتی ہی یعنی نشانی کائنات کی، اور فتح مکہ اور جنگ بدر، یعنی ایسی نشانیوں کو دیکھ کر کہ تم پہچان لو کہ میں نے سچ کہا تھا۔ موت کے وقت ان نشانیوں کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ، لیکن اس وقت معرفت کا انہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یعنی تمہارے سب کام اس کی نظر میں ہیں، تم جو کچھ کر رہے ہو وہ سب جانتا ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس قرآن پاک کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔